اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو انجوائے کریں گے۔ عشق ہوا داستان محبت قسط نمبر 6 کا پارٹ 1 ہم لوگ ریڈ کریں گے آج۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو اور ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عمارت، اینٹوں سے بنی، نہ عالیشان نہ خوبصورت، لیکن اس جگہ میں بہت سکون تھا۔ ایک کمرے میں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ان میں سے ایک بچی کھڑی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور باقی تمام خاموشی سے اسے سن رہی تھیں۔ وہ الفاظ کچھ یوں تھے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ بہت غور سے اس لڑکی کے الفاظ سن رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر کے فوراً پیچھے کی طرف پلٹی۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے کالے رنگ کے عبایا کے اوپر کالے رنگ کے اسکارف کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے حجاب کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر انوشا کو فوراً ماسکا کی یاد آئی۔ وہ بھی تو ہمیشہ اسی طرح حجاب کیے رکھتی تھی۔ جی آپ کون ہیں محترمہ؟ جی آپ کون ہیں محترمہ اور یہاں پر اس حالت میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کے کپڑے پہن کر آنا منع ہے۔ وہ لڑکی اسے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی شہد رنگ آنکھوں کی طرف کی تھی جب اچانک دوسری لڑکی نے وہاں آتے اسے روکا۔ ماہین، تم یہاں سے جاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ اپنے دائیں ہاتھ سے اس لڑکی کو اشارہ کرتے وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے بول چکی تھی۔ جی محترمہ آپ بتائیے آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ ہانہ نے بہت محبت سے پوچھا۔ وہ لڑکیاں وہ کیا کر رہی ہیں؟ انوشا نے دوسری طرف ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ اسلامی ناول پڑھنے کے شوقین ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اگر کسی بھی ویور کو لگے کہ ویڈیو کی سپیڈ بہت سلو ہے تو وہ اسے فاسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آ رہی ہے کہ نہیں۔ شکریہ۔ دوبارہ سے ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ ریڈنگ کے بیچ میں ہی آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ۔ انوشا نے دوسری طرف ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ نماز؟ انوشا نے بہت دھیمے لہجے میں دہرایا۔ جی۔ میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس حلیے میں سوری گائز، یہاں پر کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہو، یہ جب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں دیا جائے گا تو یہ مسٹیکس جو ہیں وہ کور کر دی جائیں گی۔ پی ڈی ایف فارم میں حاصل کرنے کے لیے جلدی سے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، اور اگر آپ لوگ پی ڈی ایف گروپ میں نہیں لینا چاہتے اور چینل پر نہیں جانا چاہتے تو آپ ویب سائٹ پر ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اور وہاں پر میسج چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہانہ نے اسے سر سے پیروں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانہ کی آنکھوں کے اشارے کو دیکھتے ہوئے انوشا نے اپنی طرف دیکھا۔ ہائی ہیلز اور سرخ رنگ ساڑی میں اس کا جسم بہت زیادہ واضح تھا۔ کیا خرابی ہے ان کپڑوں میں؟ کیا میں ان میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ انوشا نے اب خود کو نارمل کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، آپ ان کپڑوں میں نماز ادا نہیں کر سکتی،
لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ماہین سے کہتی ہوں وہ آپ کو کپڑے لا دے گی. ویسے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ سین لکھتے ہوئے ہم جو بھی ہمارے اسلامی احکامات ہیں نماز کے حوالے سے ان کو فالو کریں. اگر اس میں کوئی بھی کمی پیشی ہو گئی ہو، کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہیں. آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کی مسٹیک نظر آئے تو ضرور بتائیں تاکہ ہم لوگ جب اس کو رینڈنگ کے لیے بھیجیں تو اپنی اس مسٹیک کو کور کر لیں. اپنی بات پوری کرتی وہ ماہین کی طرف جانے لگی جب انوشا نے اسے روک لیا. وہ دراصل مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. کیا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا سکتی ہیں؟ انوشا نے یہ الفاظ بہت مشکل سے ادا کیے تھے. وہ لندن یونیورسٹی کی ٹاپر تھی. مجھے یہ کام نہیں آتا، یہ چیز مجھ سے نہیں ہوتی، یہ کہنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. اور اس لمحے یہ الفاظ ادا کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس نے اٹکتے ہوئے بامشکل الفاظ ادا کیے. جی میں آپ کو سکھا دوں گی. پہلے آپ وضو کر لیں. وضو؟ یقیناً آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں اس سین کے بارے میں مزید بتائیں آپ کو یہ سین کیسا لگا. جی میں آپ کو سکھا دوں گی، پہلے آپ وضو کر لیں. وضو؟ وہ مجھے وضو کا بھی نہیں پتا کیسے کرتے ہیں. انوشی کے یہ الفاظ اسے خود اپنے کانوں میں کسی ابلتے ہوئے شیشے کی طرح لگ رہے تھے. پہلی بار اس نے اعتراف کیا تھا کہ اسے کوئی کام نہیں آتا، ورنہ وہ ہر کام میں ماہر تھی، چاہے وہ گھڑ سواری ہو، رائڈنگ ہو، کوئی کرکٹ میچ ہو یا فٹ بال، یا یونیورسٹی کا کوئی مشکل ترین ٹیسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز میں اول تھی. لیکن دین میں وہ آخر تھی، کیونکہ کبھی اسے دین سکھایا ہی نہیں گیا تھا. جب وہ 5 سال کی تھی تب اس نے قرآن مجید پڑھا تھا، اور اب وہ 25 سال کی خوبرو حسینہ خوبرو حسینہ دین سے کوسوں دور تھی. اب آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو سکھا دوں گی سب. میں ماہین سے کہتی ہوں وہ آپ کو کپڑے دیتی ہے، آپ پہلے چینج کر لیں. ٹھیک. انوشا کو اپنے الفاظ کسی گہری کھائی سے آتے سنائی دے رہے تھے. ہاں تو گائز اس سین کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ سین کیسا لگا، آپ لوگوں کو پسند آیا، آپ لوگوں کو پسند نہیں آیا، آپ لوگوں کو انوشا کا کریکٹر کیسا لگا. اور اسپیشلی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ لوگ انوشا کو نیگیٹو کریکٹر میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا پازیٹیولی ایک سیدھے راستے پر جانا پسند آ رہا ہے. ہم آپ کے کمنٹس کا ویٹ کریں گے اور ضرور آپ لوگوں کو رپلائی بھی دیں گے. اگر آپ کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہوئی تو PDF کے لیے ضرور بتایا کریں.
ماضی، مجھے معاف کر دیں سکندر، میں بابا سائیں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ سے پہلے مجھے اپنے بابا سائیں کی عزت اور وقار عزیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے بھول جائیں اور اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں۔ بابا سائیں نے میری شادی طے کر دی ہے اور میں وہی کروں گی جو بابا سائیں چاہتے ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو نازیہ؟ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا میرے ساتھ۔ میں مذاق میں بھی یہ سننے کا قائل نہیں کہ تم کسی اور کی ہو۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سکندر، بابا سائیں نے میری شادی دلاور کے ساتھ طے کر دی ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور یہ مت سوچنا کہ تم نے کہا تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ میں تمہارا قیامت تک انتظار کروں گا۔ بس تم واپس لوٹ آنا تو میری طرف صرف ایک قدم بڑھانا، صرف ایک آواز اور میں تمہاری طرف بھاگا چلا آؤں گا۔ یہ کیا ہوا؟ مت کیجیے گا جن راستوں، میرا انتظار مت کیجیے گا، میں جن راستوں پر جانے لگی ہوں شاید ہی ان سے کبھی پیچھے لوٹ سکوں۔ میں نے کہا نا نازیہ، تم اپنی منزل کی طرف جاؤ، میں قیامت تک تمہارا انتظار کروں گا، اور ویسے بھی شاید میں کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں، اپنی آخری منزل کی طرف۔ اور ہر انسان کی آخری منزل اس کی قبر ہوتی ہے، اور یہ اذیت انسان کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کا بھی کوئی محبوب ہے۔ پلیز سکندر، ایسی باتیں کر کے مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ اب میں فون رکھتی ہوں، آئندہ آپ مجھے فون مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایسے یہاں پہ ہیروئن نے اللہ حافظ کہا ہے، میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہا۔ یہ آپ لوگوں کے ویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں بھی یہ میری آخری ویڈیو ہو، بٹ اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو میں سوچ سکتی ہوں اس حوالے سے بھی۔ وہ دونوں اس وقت اذیت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کو چھوڑ دینے کی اذیت، ایک دوسرے سے دور جانے کی اذیت۔ شاید ہی کسی لڑکی کے لیے آسان ہوتا ہے محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بہت آسانی سے اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ اس کے بابا سائیں جو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ آخر اب اپنے بابا سائیں کی عزت کے لیے اسے ہی جھکنا پڑا تھا، اپنی محبت کی قربانی دینی پڑی تھی۔ عزت اور محبت میں سے اس نے عزت کو چنا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر نہیں، اور بیٹیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کسی نایاب ہیرے پر خراش لگ جائے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر عورت ذاتی کردار پر یا اس کی عزت پر ایک آنچ بھی آ جائے تو وہ بھی اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ سو گائز، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، اور ہمیں اپڈیٹس دیتے رہیے گا کہ آپ لوگ ناول انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو بھی پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔